نون لیگ والے تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گفٹ بیچ دیا. یہ گفٹ تو نہیں تھا, وہ گفٹ تو آگے توشہ خانے میں آ گیا تھا اور وہاں سے انہوں نے خریدا ہے. سب نے خریدے ہیں, انہوں نے گاڑیاں بھی خریدی ہیں, سب کو خریدا. نہیں جی, ہم گھڑیاں بیچنے والے نہیں, اور جس نے گھڑی بیچی ہے پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہے, اور اب وہ گھڑی چور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی لوگ اس کا انجام بھی دیکھیں گے. پی ایم ایل این نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کبھی اس قسم کی, میں کہتی ہوں لوور لیول کی سیاست نہیں کی ہے. اتنی مہنگی گھڑی اتنے سستے داموں, اس کو شرم آنی چاہیے تھی اس بات پہ. بلکہ چند دن پہلے جو پٹی کر رہی تھی عمران خان صاحب کو, اس کو نرس کی گھڑی چوری ہو گئی ہے جی. اس نرس کی گھڑی بھی ہاں جی, جو پٹی کے دوران ہی چوری ہو گئی, سمجھ نہیں لگی کون لے گیا. گفٹ کس نے دیا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ تو جو ویلیو نہیں رکھتے وہ بیچ دیتے ہیں. گھڑی جو ہے, کیونکہ یہ جو چیز تحفے کی ہوتی ہے وہ اپنا ہوتا ہے کہ انسان اس کو رکھے, اس کو بیچے, وہ اسی کی ہے, وہ اسی کی مرضی ہے. اس وقت ایم پی منیزہ فاطمہ واسطہ موجود ہے. اچھا منیزہ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گھڑی, اپنی گھڑی تو دکھائیں کہاں پہ. نہیں, میں تو گھڑی اپنی گھر چھوڑ کے آتی ہوں. گھر چھوڑ کے ہیں یا آپ نے بھی بیچ دیا گھڑی؟ نہیں جی, ہم گھڑیاں بیچنے والے نہیں, اور جس نے گھڑی بیچی ہے پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہے, اور اب وہ گھڑی چور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی لوگ اس کا انجام بھی دیکھیں گے. اور انجام اس کا ہو چکا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں وہ ذلیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے ملک پاکستان کی عزت سلامت رکھے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھڑی ہم نے, وہ تو بندے چینج کرتے جا رہے ہیں, کبھی دبئی بیچی, کبھی اسلام آباد بیچی, وہ تو کسی طرف آج نہیں رہے, اور وہ کہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, تمام پی ایم جیسے کرتے رہے ہیں. بس میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ رسیدیں نکالیں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ عظمیٰ زعیم قادری ایم پی اے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم بتائیے گا کہ نواز شریف کے اوپر سازش کا الزام لگا ہے کہ عمران خان اور ارشد شریف کے قتل میں نواز شریف نے ساری پلاننگ کی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کل حالات جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کے, وہ انہوں نے ایک لیبل لگایا ہے بیسٹ ڈیفینس از اوفینس, کہ جب اپنا کوئی دفاع نہ کر سکے تو آپ اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کے. آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی پالیٹکس کو لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سیریسلی عوام کو لے رہے ہیں اور کتنا سیریسلی ہم اپنے پرسنل میٹرز کو لے رہے ہیں. ایک دنیا میں, پاکستان میں اور کوئی سوال نہیں رہ گیا سوائے عمران خان کے, کہ پورا پاکستان عمران خان کے ارد گرد گھومے, کہ عمران خان کے لیے جی تھریٹس بنائے جا رہے ہیں. عمران خان اپ کمنگ الیکشنز میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے. دیکھیں, پی ایم ایل این بلیوز کہ جی ہم ہمیشہ سے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, وی نو کہ لوگوں کی پلس کیا ہے, کام کر کے بھی دیکھے ہیں, میدان میں مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. کسی کو ضرورت نہیں ہے خدا نہ خواستہ, عمران خان کسی کا بھائی ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, اور پی ایم ایل این نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کبھی اس قسم کی, میں کہتی ہوں لوور لیول کی سیاست نہیں کی ہے. اور ان کے گھرانے میں, وہ ایک گھرانہ اس بارے میں خاطر مدارت میں, پیار محبت میں اور اپنے پرائے سب کے ساتھ ایک مشہور ہے. مگر یہ اس طرح کے الزامات آئی تھنک دے ور, یہ اپنی پبلسٹی کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ خود یہ کام کر رہے ہیں. لیکن تسنیم حیدر جو ہے وہ تو 20 سال سے کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. آپ دیکھیں, ایک سوال میں یہ پوچھتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, کہ مجھے یہ بتائیے, تسنیم حیدر صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ جو پتہ نہیں ناصر بٹ جو پی ایم ایل این کے وہاں پر ہیں, ان کو میں نے رکھوایا تھا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان کے تھرو ملا تھا نواز شریف کو. جس بندے کی اتنی اگر اپنی پاور تھی جو اس نے ناصر بٹ کو رکھوایا تھا, تو اس کو ناصر بٹ کا کندھا کیوں استعمال کرنا پڑا ملنے کے لیے؟ یہ سب جھوٹ پہ مبنی سلسلے ہوتے ہیں. میرے خیال سے اس گندی پالیٹکس کو بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے, اور یہ اس طرح کے بے بنیاد اتنے بڑے سنگین الزامات اور اس قسم کی کانسیکوینسز نہیں ہونے چاہیے. عمران خان 26 تاریخ کو پنڈی جا رہے ہیں, اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے؟ رانا ثناء اللہ سے ڈر تو نہیں گئے؟ دیکھیے جی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ہی از موسٹ ویلکم. اگر وہ آئیں گے صرف لانگ مارچ کے سلسلے میں احتجاج کرنے, تو بالکل ان کو پورا روم دیا جائے گا, ان کو بالکل جگہ بھی دی جائے گی اور مناسب احتجاج بھی وہ کریں گے. مگر اگر خدا نہ خواستہ اس سے بڑھ کے, جس طرح کہ ان کے جو لوگ ہیں, ان کے پوزیشن ہولڈرز ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ کہتے ہیں کہ جی خونی مارچ اللہ نہ کرے, اس بات کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا. اس میں مجھے یہ بتائیں, آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے ہاتھ میں؟ جی نہیں. تو آپ کی گھڑی کہاں ہے؟ آپ نے بھی تو نہیں بیچ دی؟ بڑی امبیرسنگ اور شرمناک یہ حرکت تھی, اور نہ یہ کبھی ہونی چاہیے. بیکاز دیکھیں, کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے, وہ بہت کوئی امیر دے یا غریب دے, اس کو سر آنکھوں سے لگا کے رکھنا چاہیے. میرے خیال سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ توشہ خانے سے کوئی بھی چیز نہ بیچی جا سکے. میں اس بات کی حمایتی ہوں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. چاہے پہلے ہوئی تھی وہ بھی غلط تھی, اب ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے, اور اگر فیوچر میں بھی ہوگی تو وہ بھی غلط ہے. تھینک یو ویری مچ.
اس وقت ایم پی اے سمیرہ کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سمیرہ میم مجھے یہ بتائیے گا آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے؟ جی الحمدللہ یہ میں نے پہنی ہوئی ہے. یہ کتنے کے لیے آپ نے یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دی ہے اور الحمدللہ میرے پاس ہے. آپ گفٹ بیچ تو نہیں دیں گے؟ نو جی میں سابق وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوں کہ ملک کے عزت اور وقار انہوں نے جو بیچ دی ہے. اتنی مہنگی گھڑی اتنی سستے داموں، اس کو شرم آنی چاہیے تھی اس بات پہ. تو آپ کیا سمجھیں گے گفٹ کو بیچنا چاہیے کہ نہیں؟ نو جی گفٹ تو پھر گفٹ ہوتا ہے، اس کو توشہ خانہ میں جمع کروانا تھا کہ بیچنا تھا. جس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے خلیل طاہر سندھو صاحب موجود ہیں. اچھا سندھو صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کی گھڑی کدھر ہے؟ یہ ریسنٹلی چوری ہو گئی جی. آج کل بڑا گھڑیاں جو ہے نا وہ چوری نہیں ہوگی لگتا ہے آپ نے بیچ دی؟ نہیں میں نے نہیں بیچی، کسی اور نے اٹھا کے نہ بیچ دی ہو جی. تو لیکن چوری ہو گئی ہے. بلکہ چند دن پہلے جو پٹی کر رہی تھی عمران خان صاحب کو، اس کو نرس کی گھڑی چوری ہو گئی ہے جی. اس نرس کی گھڑی بھی ہاں جی، جو پٹی کے دوران ہی چوری ہو گئی. سمجھ لگی کون لے گیا. آج کل گھڑیوں کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ مطلب مسالے دینی حضرت عمر فاروق کی کہ وہ چادر کا بھی حساب دیتے تھے اور خود اتنی بےایمانی کرنی، یہ ان کو زیب نہیں دیتا عمران خان. بہت شکریہ. ایم پی اے سمیرہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سمیرہ میم مجھے یہ بتائیے گا آپ نے ہاتھ میں گھڑی پہن رکھی ہے، آپ کو گفٹ ملی ہے؟ جی یہ مجھے منہ دکھائی ملی تھی اپنے ہسبینڈ سے. اچھا آپ کی شادی کی گھڑی آپ کے ہاتھ میں اب تک 19 سال پہلے ملی تھی، آج بھی ہاتھ میں ہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. تو وہ عمران خان صاحب تو مریم اورنگزیب کہتی ہیں انہوں نے اپنا گفٹ جو ہے وہ بیچ دیا ہے، گھڑی بیچ دی ہے، کیا کہیں گے؟ اصل میں جب آپ خود جو کام کرتے رہتے ہو نا تو پھر آپ دوسرے کے بارے میں بھی اسی طرح ہی سوچتے ہو. تو ان کے لیے آسان ہے نا یہ سب کچھ سوچنا، کیونکہ انہوں نے سارا زندگی یہی کام ہی کیے ہیں، ان کے لیڈروں نے بھی یہی کام کیے ہیں. سو دے تھنک دیئر ایوری ون از الائک. آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ گفٹ کو بیچنا چاہیے کہ نہیں بیچنا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ گفٹ کس نے دیا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں. تو جو ویلیو نہیں رکھتے وہ بیچ دیتے ہیں. وہ بھی جس کو پریزنٹ ملا ہوتا ہے یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے. اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. اس وقت ایم پی اے انصر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کا اسلام آباد میں پہنچنے کا ٹائم دیا، تو پنڈی پہنچنے کا ٹائم دیا، اسلام آباد کا کیوں نہیں کہا؟ پنڈی میں ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. پورا کا پورا پاکستان پنڈی میں اکٹھا ہوگا، پنڈی کی سراؤنڈنگز کے اندر، اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں. تو ہمارا پلان ہے کہ دفعہ پنڈی میں جو ہمیں جگہیں بتائی گئی تھی جگہوں پہ اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد فردر پھر ہمیں وہ پلاننگ دیں گے کہ ہم نے کس کس سائڈ سے اسلام آباد کے اندر انٹر ہونا ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اسلام آباد کو سیز کرنا ہی ہے کہ ایک دفعہ اسلام آباد جو ہے ہم چاروں سائڈوں سے جب پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے ایزی ہوگا جانا. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے اندر وہ چل رہا ہے کہ جگہ کا تعین اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھا. لیکن جب ہم پنڈی پہنچ جائیں گے تو یقین جانیے کہ میرے خیال سے پنڈی میں پہنچتے ہی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. اچھا صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، تو یہ آپ گھڑی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، تو آپ نے گھڑی کیوں نہیں بیچی؟ گھڑی جو ہے کیونکہ یہ جو چیز تحفے کی ہوتی ہے وہ اپنا ہوتا ہے کہ انسان اس کو رکھے، اس کو بیچے، وہ اسی کی ہے، وہ اسی کی مرضی ہے. تو جو گھڑی ہے میرے پاس جو ہے وہ اور گھڑی شاید نہیں ہے، شاید اس لیے میں بیچ نہیں رہا. یہ آپ کی شادی والی گھڑی ہے؟ نہیں شادی والی گھڑی نہیں، شادی پہ کوئی گھڑی نہیں دی. اس وقت ایم پی اے چودھری ظہیر الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم چوہدری صاحب. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب آپ نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ جی پہنی ہوئی جی. چوہدری صاحب وہ گھڑی آپ کی شادی کی اب تک چلتی آ رہی ہے یا کسی سے گفٹ ملی تھی؟ نہیں میں بعد میں نے خریدی تھی، اور یہ میری جو 2 سال یا 3 سال پہلے کی میری FBR میں میری ریٹرن گئی ہے، اس میں نے اس کو اندراج کرایا ہوا. کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے. تو چوہدری صاحب کیا کہیں گے کہ گفٹ اگر ملا ہو تو اس کو بیچ دینا چاہیے؟ گفٹ کو تو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے خریدا ہے تو پھر آپ کا حق ہے. نون لیگ والے تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گفٹ بیچ دیا. یہ گفٹ تو نہیں تھا، وہ گفٹ تو آگے توشہ خانے میں آ گیا تھا اور وہاں سے انہوں نے خریدا ہے. سب نے خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے گاڑیاں بھی خریدی ہیں، سب کو خریدا. خریدنے کے بعد ان کی اپنی ہے، ان کا ہر چیز اپنی ہو جاتی ہے. آج کل ہر بندے کی زبان پہ گھڑی گھڑی گھڑی، یہ کیا اتنا زیادہ؟ یہ اپنے آپ طرف سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں. جو وہاں پر یہ پکڑے گئے ہیں لنڈن میں اور اس کو بٹھا گیا، وائرل ہو گیا، انہوں نے 4 شیٹ پڑھ کے سنائی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے ہو، اپنے داماد کے نام 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے تم نے، $10 ملین پاؤنڈ اتنا ہی ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ مجھے پتہ نہیں کتنا، لیکن وہ آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا میں سب کچھ ہے. وہ 4 شیٹ جو ان کو دی گئی، وہ جو چونکہ پریشر آ رہا تھا اس کو ہٹانے کے لیے ہمیشہ یہ کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جھوٹے ہیں. اللہ